السلام علیکم، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावैः तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, जो आपने अभी वीडियो देखी, कुछ देवबंदी भाई हैं वो बुतों के सामने जाके कुछ पढ़ रहे हैं उनके किताबों से। तो मेरे भाइयों, आपको पता है कि जो देवबंदी हैं वो बहुत ज़्यादा बरबलवी भाई जो हैं उनको कुफ्र और शिर्क का बात में फतवा लगाते हैं, ये कुफ्र करते हैं, ये शिर्क करते हैं, ऐसे बहुत सारा फतवेबाजी करते हैं। लेकिन जब बात भाईचारा की आई तो बुतों के सामने, गैर मुस्लिम हिंदुओं के बुतों के सामने जाके उनके किताबों से श्लोक पढ़ने लगे। तो मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम के त्यौहार में क्या करना चाहिए वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। और जो लोग कहते हैं कि शिर्क ख़त्म हो चुका है तो वो ये बताएं कि ये शिर्क नहीं है तो क्या है। और मेरे भाइयों, शिर्क के हवाले से आज बहुत सारा बात बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इसका जवाब मिल जाए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सवाल है, हिंदुओं के त्यौहार होली और दिवाली के खाने का क्या किया जाए? विश कर सकते हैं? हाँ जी, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। पिछले दिनों आपको पता है दिवाली की जो सरमनी है मनाई गई है 6 नवंबर को। ये हिंदुओं के यहाँ 2 बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, होली का और दिवाली का। इसी तरीके से क्रिश्चियंस के यहाँ भी यानी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, और भी गैर मुस्लिम के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। और ख़ुसूसन जो लोग दूसरे मुल्कों के अंदर मुकीम हैं, हमारे यूरोप में, अमेरिका के अंदर, उन लोगों को ज़्यादातर ये इशू होता है कि अब ज़ाहिर है कि वो एक ही ऑफिस में कुछ हिंदू काम कर रहे हैं, कुछ क्रिश्चियंस कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, वो ईद भी विश करते हैं। तो मुसलमान उस वक्त तो खैर मुबारक बड़े शौक़ से ले लेते हैं, और जब क्रिसमस की या होली या दिवाली की बारी आती है उस वक्त फिर हमें ही मेज़ कर रहे होते हैं कि जनाब क्या किया जाए। तो ये अब उसूली बात इस हवाले से समझ लें। पहली तो बात यह है कि एज़ फार एज़ ह्यूमन डिग्निटी इज़ कंसर्न, तो इस दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं, ह्यूमन डिग्निटी में आपने उनकी इज़्ज़त करनी है, चाहे वो ज्यूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, हिंदू हों, बुद्ध मत के रहने वाले लोग हों। इन सब के सब लोगों के साथ खाना पीना भी जायज़ है, अगर खाने वाली चीज़ हलाल हो। हलाल हो तो एक प्लेट में भी आप खा सकते हैं, कोई इस्लाम के अंदर इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन शर्त खाना हलाल होना चाहिए। अब रहा ये इनकी मजहबी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक, तो चूँकि ये ज़्यादातर मजहबी एक्टिविटीज़ शिर्क के ऊपर मबनी है। शिर्क के साथ इस्लाम को आपको पता है एक ख़ास मिजाज है। शिर्क इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। कुरान हकीम में कम अज़ कम 2 दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है, सूरह अन-निसा के अंदर 116 और 48 नंबर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह इस गुनाह को तो माफ़ नहीं करेगा कि कोई अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे, इसके अलावा हर गुनाह माफ़ कर देगा। दुनिया में जितने भी गुनाह हैं वो शिर्क की ही दरख्त के आप समझ लें शाखें हैं किसी न किसी फॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे इसके सबूत में, जिस सबूत में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में भी दाखिल हुआ तुम भी वही काम करोगे। साहबा इकराम ने पूछा, ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद व नसारा है? आपने फरमाया अगर वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद हैं? तो नबी इस्लाम हमें खुद बता के गए हैं कि यहूद व नसारा की तमाम खराबियां मिन व अन इस उम्मत में भी आएंगी। यानी वो अगर शिर्क करते थे तो ये भी शिर्क करें। शक्ल मुख्तलिफ होगी लेकिन इंटेंसिटी वही होगी। उन्होंने कहा अल्लाह का बेटा, इन्होंने कहा नूरुम मिन नूरिल्लाह। देखे, और वो कहते हैं विचू निकले है। हाँ, फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे हाथों के इशारे भी करते हैं। अब इन्हें क्या पता कि कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया है करीब है आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अनदाउ लिर्रहमानी वलदा, कि ये रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं। अगर जमीन व आसमान और पहाड़ों के एहसासात होते तो इन पे फट पड़ते कि इतनी बड़ी गाली दे रहे हो अल्लाह को। इन्होंने वो गाली जरा मुहज्जब अंदाज में दे दी, जिस तरह मैं
آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کرتا ہوں, حالانکہ اسے میں اردو میں یا پنجابی میں بولوں تو وہ بڑا سخت لفظ ہے, آؤٹ آف ویڈ لاک, شادی کے بغیر پیدا ہونے والا. تو کام تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں, کام انہوں نے وہی ڈالا ہوا ہے, وہی خرابی ان کے اندر موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں آ جائیں گی. اچھا, وہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو توحید کے نام پر توحید کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں, توحید کانفرنس کے نام پہ, یہ حدیث ان کی موت ہے بخاری مسلم کی. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن جو ہے نا میری امت میں آ جائے گا, یعنی اگر وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو یہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے, اور سارا ان کا فیشن پینٹ شرٹ میں گھس گیا. انہوں نے جو 76 موبائل مریدوں کے پیسوں کے اٹھائے ہوئے اتنے لمبے لمبے اسمارٹ فون, وہ نہیں آتے. جو دہشت گرد قسم کے پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو اجمیر شریف کی بنی ہوئی کلاشن کوف ہے, ہاں, اور بغداد شریف کی بنی ہوئی وہ پراڈو جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا بغداد شریف کے بزرگوں کی بنائی ہوئی, ہاں, وہ بھی تو گوروں کی ہے, وہ نہیں نظر آتی ان کو. کہتے ہیں یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا. ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے بابے لے جاؤ اتھوں. اس کا شان نزول, شان ارشاد جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ہمارے نبی نے خود ہمیں کلیئر کر دیا ہے کہ میں اپنی امت کو ڈرا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کے فاسد عقائد بھی میری امت میں آئیں گے, تم نے ان سے بچنا ہے. عقیدے کے بارے میں جامعہ ترمذی میں وہ حدیث موجود, مشکات میں بھی موجود, اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں مفسرین اس حدیث کو لیتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے. ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے, ٹچ کرتے تھے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار یہاں لٹکا دیں گے نا تو اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو صحابہ کرام نے, سرکار بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے نہیں, صحابہ کرام نے حضور کو مشورہ دیا, یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں, ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکا لیا کریں. مجھے بتائیں کیا کوئی صحابی شرک کا مشورہ دے گا؟ نہیں, نیور. اور یہ جو مشورہ تھا یہ کوئی شرکیہ بھی نہیں تھا, وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ درخت سے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے. انہوں نے درخت کو کوئی سجدہ نہیں کرنا تھا. یہ آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم کو سجدہ کر رہے ہیں, جی سجدے کے لیے تو 7 اعضاء کا لگنا ضروری ہے, اور جائلو ماتھا لگنا سجدے کی اصل ہے, اور ٹو باؤ ڈاؤن ہونے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے. بے شرمو. اور صحابہ کرام کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی, لیکن نبی علیہ السلام نے اسے بھی شرکی ایکٹیویٹی قرار دے دیا. آپ نے کہا سبحان اللہ, اوے تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. یار یہ صحابہ کرام کی توہین میں نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر 70,000 صحابہ مرتد ہوئے ہیں تو کوئی نعوذ باللہ میں نے کوئی ان کی توہین نہیں کی, یا حضور کے یہاں صحابہ نے شرکیہ مشورہ دیا ہے بقول حضور کے, تو میں نے اس میں کوئی صحابہ کی توہین نہیں کی. انسان تھے نا, پیغمبر تو نہیں تھے, غلطی ہو سکتی ہے. اور تم نے تو صحابہ موسیٰ والی بات کر دی کہ جب وہ سمندری جھیل کراس کر کے ایک ایسی قوم سے گزرے, نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی. وہاں انہوں نے چند لوگوں کو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے, دھیان رکھے ہوئے بیٹھے دیکھا, اور کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو بت کے طور پہ بنا لیا, بنایا اللہ ہی کا بت تھا انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ جس طرح انہوں نے اللہ کا بت مانگا تھا نا, تم بھی وہی کام ڈال رہے ہو. اللہ اکبر. اندازہ کرے, حالانکہ درخت کو کوئی پوجا کرنے کے لیے نہیں مانگا تھا, نہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے, صرف اس کے ساتھ ٹاکیاں لٹکانے کے لیے. ہاں, پیر شلوار شاہ. ہاں, اور یار ضیاء الحق کے مزار کے اوپر بھی لوگوں نے ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں. حضور نے کہا تم نے تو وہی کام ڈال دیا آج. اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, یعنی جس طرح کے کام اگلے لوگوں نے کیے تم بھی کرو گے. اب اس کو جوڑ لیں بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ, اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم بالشت بر بالشت.
اور وہ سارے کام اب اس امت میں بھی ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ مثال دی ہی شرکی ایکٹیویٹیز کے اوپر تھی. اسی لیے حضور نے اس طرح ڈرایا امت کو, اس طرح ڈرایا. دیکھیں آخری وقت جب کوئی دنیا سے انسان جانے لگتا ہے نا, تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی ساری وصیتیں کر دوں. میں نے اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا یہی ہے, رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس میں نے وہ ساری حدیثیں جو قبروں سے متعلق تھیں بیان کی. حضور کے لیے سب سے سینسٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا, اس لیے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کے اوپر ہی بات کی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے. آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے, پاس ایک پانی کا برتن تھا, اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے, اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے, اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی, یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی, جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی, آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے, اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے, تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا, اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی, یہ میں مانتا ہوں, ایک جماعت. جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہو گئی, یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں ہے, حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا, عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں, حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں, حضور کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے, اور پھر یہ بھی آزمائش کہ وہ حضور کی وفات کے بعد کوئی اور خامن بھی چوز نہیں کر سکتی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا. آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی بچی جس نے حضور کے بعد 47 سال زندہ رہنا ہے, اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لے. اکیلا وہ 47 سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا ہے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ. عمار ابن یاسر جو ہے وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں. مرتبہ نہیں کم ہو سکتا, اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا, مرتبہ نہیں کم ہوا, لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر, کیونکہ وہ اولی الامر منکم وہ ہیں. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ نہیں کم کیا کہ ان کی اس غلطی سے ان کی زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں. یہ ایک آزمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں, میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں. مرتبہ کم نہیں ہوگا, ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا. تو اما عائشہ اس حجرے میں رہی 47 سال تک. تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں. 3 بیویاں حضور کی, اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں, اسلام میں بھی سینئر ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ قبریں بھی تھیں اور تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے بس یہ بات سنی, آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان کا کوئی
नेक बंदा या पैगंबर फौत हो जाता था, उसकी कब्र के ऊपर सजदे शुरू कर देते थे, तस्वीरें लटका लेते थे। क़यामत के दिन ये बदतरीन मखलूक बनाकर उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने पहले ही डरा दिया कि ये काम तुमने नहीं करना। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुजूर ने अपनी वफात से 5 दिन पहले ये बात कही और मैंने खुद सुनी कि देखना अगले लोगों में जब उनका कोई पैगंबर या नेक आदमी फौत हो जाता था, वो उसकी कब्र पे सजदे शुरू कर देते थे। तुमने ये काम नहीं करना मेरे साथ। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको शिर्क के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और वो जो देवबंदी लोग ये बुतों के सामने ये करना, ये बिल्कुल सरासर शिर्क है। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।